الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جمعے کے ان اجتماعات میں قرآن حکیم کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو ڈسکس کر رہے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں قرآن مجید کے حقوق جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام جو اس نے نوع انسانی کے نام نازل کیا ہے، اس کو ماننے والوں پر اس کے کیا حقوق ہیں۔ ایک تو وہ شخص ہے کہ جو قرآن مجید کو اللہ کا کلام نہیں مانتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، اس سے تو تقاضا ایک ہی ہے کہ اسے مانو، اس پر غور کرو اور اس پر ججمنٹ قائم کرو اپنی کہ تمہیں کیا اعتراض ہے اس بات کو ماننے پر کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اسے اللہ کا کلام مان لیں، تسلیم کر لیں، ان کے حقوق، ان پر قرآن مجید کے حقوق ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کا ان پر کیا حق ہے۔ تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ سب سے پہلا حق تو یہی ہے کہ مانا جائے، اور واضح الفاظ میں مانا جائے۔ صرف ایک مقدس کتاب ماننا، جیسے ہندوؤں کی مقدس کتاب ہے یا عیسائیوں کی مقدس کتاب ہے، وہ نہیں۔ واضح الفاظ میں قرآن مجید کو اللہ کا کلام ماننا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نوع انسانی کے لیے ہدایت بنا کر، یعنی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس میں ہدایت کا سامان ہے۔ یہ انہیں راستہ دکھاتا ہے، سیدھا راستہ جو انہیں ان کی منزل مقصود کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کو تسلیم کرنا اور پھر اس کے بعد اس کی تلاوت کا حق ادا کرنا، یعنی اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا اور صحیح اوقات میں پڑھنا، مناسب مقدار میں پڑھنا، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا کہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا خط پڑھ رہا ہوں جو میرے نام آیا ہے۔ پھر پچھلی دفعہ ہم نے ڈسکس کیا کہ قرآن مجید کا اپنا ایک غنا ہے، اس کا اپنا ایک میوزک ہے، اس کے اندر اگر اس میوزک کو اپریشیٹ کیا جائے تو پھر دنیا جہان کے میوزک جو ہیں ان کے سے انسان کی دلچسپی اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے، اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور سننے ہی میں وہ لطف آتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے حوالہ دیا تھا کہ یہ جو قرآن مجید کا انٹرنسک میوزک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قراء کے ذریعے سے ریویل کرایا ہے، اس کو ظاہر کیا ہے، اس کی مینیفسٹیشن ہوئی ہے۔ مثلاً کلاسیکل میوزک کے جو لوگ دلدادہ ہیں، اگر وہ شیخ مصطفیٰ اسماعیل رحمہ اللہ کو سنیں گے تو انشاءاللہ ان کو اس سے کہیں زیادہ مزہ آئے گا کہ جو وہ دوسرا انسٹرومنٹل کلاسیکل میوزک سننے سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ جو لوگ ذرا پاپ میوزک سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ شیخ عبدالباسط، عبدالصمد اور ان کی طرح کے دوسرے قراء کی تلاوت سنیں گے تو انہیں اس میں لطف آئے گا۔ جو لوگ ذرا لو میوزک کے قائل ہیں وہ شیخ محمود خلیل حسری اور ان کے ساتھی جو قراء ہیں وہ ان کی تلاوت سے ضرور محظوظ ہوں گے۔ اور جیسا کہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ذرا تیز میوزک سننے کے شوقین ہوتے ہیں، عادی ہوتے ہیں، تو انہیں جو ہلکے پھلکے میوزک کے ان پہ مزہ نہیں آیا کرتا۔ تو ایسا ہی ہوگا، بلکہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ڈاکٹر سارا احمد صاحب رحمہ اللہ نے
پہلی مرتبہ جب شیخ محمود خلیل حسری کی تلاوت سنائی ایک کانفرنس کے اندر، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ اس میں کوئی خاص بات تو نہیں، ڈاکٹر صاحب تو بڑی تعریف کر رہے ہیں اس کی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کو اپریشیٹ کرنا بتا دیا تو پھر انہی کی تلاوت کا مزہ آتا تھا سن کر۔ میں نے اپنا یہ تاثر ڈاکٹر صاحب سے شیئر کیا تو انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات بتائی۔ آئنسٹائن آپ کو معلوم ہے کہ وہ میتھمیٹیشین تھا، اور میتھمیٹکس اور حساب یعنی ارتھمیٹکس میں فرق ہوتا ہے۔ تو میتھمیٹکس جو ہے یہ ایک بہت ہائر کنسیپچول چیز ہے، یہ صرف جمع تفریق نہیں ہے۔ تو وہ میتھمیٹیشین تھا، اور جب بھی اس کے پاس کوئی شاگرد آتا تھا سیکھنے کے لیے تو پہلے اس سے پوچھا تھا کہ تمہیں میوزک سے ہے دلچسپی کوئی؟ اگر کوئی کہتا تھا کہ نہیں مجھے میوزک سے کوئی دلچسپی نہیں ہے تو آئنسٹائن اس کو ویسے ہی ٹرخا دیتا تھا، اس کو اپنا شاگرد نہیں بناتا تھا۔ تو ایک طالب علم کے بارے میں وہ خود دلچسپی رکھتا تھا آئنسٹائن کے، یہ میتھمیٹکس پڑھے، اس میں گٹس ہیں کہ وہ اعلیٰ حقائق کو سمجھے گا میتھمیٹکس کے ذریعے سے، تو پہلے آئنسٹائن نے اس کو میوزک سکھایا اور پھر اس کو اپنا شاگرد بنایا۔ تو ڈاکٹر صاحب کا اشارہ تھا کہ میں نے تمہیں میوزک کا سینس پیدا کر دیا ہے، اب تم کیپیبل ہو کہ تم میرے نظریات کو پڑھ سکو، سمجھ سکو۔ تو الحمدللہ ان کا خیال یہ درست تھا، تو اللہ کے فضل و کرم سے میں نے ڈاکٹر صاحب کو سمجھا، پڑھایا، اور الحمدللہ انہی کی لائن پر میں اس کو لے کر چلا۔ ظاہر ہے بہت سے لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کو سنا، ڈاکٹر صاحب کی کلاسز اٹینڈ کی، ان سے پڑھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے جو شرف دیا ہے وہ باقیوں سے ممتاز ہے، اور اس میں وہ جو میوزیکل سینس ہے اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ شیخ محمود خلیل حسری ان کے فیوریٹ قاری تھے، تو پہلے انہوں نے مجھے اپریشیٹ کروایا شیخ محمود خلیل حسری کو، اور پھر جو ہے الحمدللہ میں اس قابل ہوا کہ میں ڈاکٹر صاحب کے نظریات کو، ان کے اعلیٰ جو نکات تھے ان کو اپریشیٹ کر سکتا اور سمجھ سکتا۔ قرآن مجید کا اگلا حق یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، یہ ہمارے مالک کا کلام ہے، اور آپ کے آفس میں، آپ کے کالج میں، آپ کی یونیورسٹی میں، آپ کے اسکول میں کوئی نوٹس بورڈ پر نوٹس آویزاں ہو ہیڈ ماسٹر کی طرف سے، پرنسپل کی طرف سے، وائس چانسلر کی طرف سے، تو آپ اسے غور سے پڑھتے ہیں، اور کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آتا تو ساتھ والے لڑکے سے پوچھتے ہیں یار اس کا کیا مطلب ہے، اس لیے کہ اس کی ایک امپورٹنس ہے نا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کا نوٹس ہے تو اسکول کے طالب علم کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اسی طرح اگر پرنسپل کی طرف سے نوٹس ہے تو کالج کے اسٹوڈنٹ کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے وائس چانسلر کے نوٹس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو سب سے اہم کام کیا ہے کہ اس کو پڑھے اور سمجھے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو کسی دوسرے سے پوچھے، کوئی مشکل لفظ ہو کسی کو نہ آتا تو ڈکشنری دیکھیں، اور اب تو کوئی مشکل کام نہیں رہا، ہر ایک کے پاس یعنی اسمارٹ فون جیب میں ہے، آپ گوگل میں جائیں گے اور فوراً آپ کو اس کا مطلب، اس کا محاورہ سب کچھ پتہ چل جائے گا، لیکن آپ اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے۔ تو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کا یہ حق ہے اس کے ماننے والوں پر کہ وہ اس کو سمجھیں۔ قرآن مجید میں دو لیول پر قرآن مجید کو سمجھنے کا تذکرہ ہے۔ ایک لیول ہے تذکر بالقرآن، قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا، اور دوسرا قرآن مجید کو سمجھنے کا لیول ہے تدبر فی القرآن، قرآن مجید میں غور و فکر کرنا۔ جہاں تک قرآن مجید میں تدبر کا تعلق ہے تو یہ ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے، اس کے لیے انسان کو عربی زبان سرسری نہیں، بڑی گہرائی کے ساتھ سمجھ آنی چاہیے، نہ صرف الفاظ، صرف و نحو کا پتہ ہونا چاہیے بلکہ عربی محاورے کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ پھر عربی زبان ہی کے معاملے میں جو جاہلی شعراء ہیں، یعنی اسلام سے پہلے کے عربی زبان کے شعراء، اس لیے کہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور عربی زبان پہلے سے عرب میں بولی، سمجھی، لکھی، پڑھی جاتی تھی، اور اس میں شاعری کی جاتی تھی۔ یعنی شاعری میں بہت سارے مطالب ہوتے ہیں، مفاہیم ہوتے ہیں کہ جو پڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی مجھے یہ خیال آیا کہ علامہ اقبال نے شکوہ میں یعنی صاحب اور بندہ اور محتاج و غنی کو ایک شعر میں ایک دوسرے کا اپوزٹ رکھا ہے۔
بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ بندہ غلام اور صاحب جو ہے وہ آقا ہے، وہ رب ہے۔ لیکن ہم اب اردو محاورے میں صاحب جو ہے یہ عام سا لفظ ایک ہو گیا ہے، لیکن اگر آپ اس کو ریئل سینس میں سمجھیں تو پھر ہم سب جو ہیں وہ اس ٹائٹل کے حقدار نہیں ہیں۔ اس لیے کہ یہ اردو زبان کے محاورے میں اس شعر سے پتہ چلا کہ صاحب آقا ہے اور بندہ جو ہے وہ غلام ہے۔ لیکن اب جو اردو محاورہ ہے اس میں صاحب کسی کو بھی ذرا عزت کے ساتھ بلانا ہو تو اس کو صاحب کہہ دیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو اس کے ریئل مفہوم میں استعمال کریں گے تو پھر یہ ٹائٹل ہمیں زیب نہیں دیتا۔ تو وہاں اس میں علامہ اقبال نے فرمایا کہ بندہ ہو صاحب و محتاج و غنی، یعنی محتاج اور غنی ایک دوسرے کا الٹ ہیں، اور یہ قرآن مجید کا ایکسپریشن ہے کہ سورہ فاطر میں فرمایا گیا یا ایھا الناس، لوگو انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الغنی ہے۔ اگر صحیح اس کا مفہوم سمجھا جائے تو محتاج ہے ڈیپینڈنٹ اور غنی ہے انڈیپینڈنٹ، یعنی انڈیپینڈنٹ کٹھا بولیں گے تو وہ ایک عام آزاد کے معنوں میں ہوگا، اصل مفہوم تو وہی ہے، لیکن آپ اس کو سپلٹ کر کے پڑھیں انڈیپینڈنٹ، جو کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے وہ غنی ہے، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کسی بھی اینگل سے کسی بھی طرح سے کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اس کی ذات کسی کی محتاج ہے، نہ وہ دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے کسی کا محتاج ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ غنی ہے۔ تو جو جاہلی شاعری تھی عربی زبان کی اس کو جاننا بھی ضروری ہے۔ پھر احادیث کا پورا ذخیرہ جو ہے وہ اس کے علم میں ہونا چاہیے، اس کی نظر میں ہونا چاہیے۔ پھر دین میں اب تک جتنا بھی کام ہوا ہے حدیث میں، فقہ میں، تفاسیر میں، وہ سب بھی اس کے نظر کے سامنے ہونا چاہیے، تبھی وہ صحیح ٹریک پر رہے گا، ورنہ وہ اگر الف بے اپنی سوچ سے شروع کرے گا تو اس میں غلطی کے امکانات زیادہ ہیں۔ تو تدبر آسان کام نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں تذکر، خود قرآن مجید نے اس کا بار بار اعلان کیا ہے کہ یہ بہت آسان کام ہے۔ 27ویں پارے میں سورۃ رحمان سے معاً قبل جو امیڈیٹلی پہلی سورت ہے وہ ہے سورۃ القمر۔ اس سورت میں ایک ٹیپ کا بند ہے، جیسے سورۃ رحمان میں ٹیپ کا بند ہے وہ ہم سب کو یاد ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو سورۃ قمر کا بھی ایک ٹیپ کا بند ہے، اور وہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، نصیحت کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ کسے کہا جا رہا ہے؟ مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تو قرآن مجید کو نصیحت کے لیے بہت آسان بنا دیا۔ یہ لفظ ذکر جو ہے اس کو نوٹ کر لیں کہ ہمارے جو پرانے اردو تراجم ہیں ان سب کے اندر آپ کو ذکر کا ترجمہ نصیحت ملے گا، لیکن جدید تراجم میں اس کا ترجمہ آپ کو ملے گا، کہیں تو ترجمہ کیا ہوگا قرآن مجید کو یاد کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے یا سمجھنے کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے۔ یہ ایک ٹینڈنسی ہے جو تبدیل ہوئی ہے، یعنی ہر معاملے میں تبدیل ہوئی ہے، لیکن اسلام بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہا ہمارے اندر۔ اسلام تو پرماننٹ شے ہے، لیکن ہماری انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس میں بھی اس کے اثرات آئے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جو ہماری روایت ہے پرانی، اس میں ہر شخص جو ہے وہ نہ اسکول جاتا تھا، نہ کسی کو استاد کے پاس جاتا تھا، اس کی ساری زندگی جو تھی اس کو ڈائریکشن دینے والے، اس کی نوک پلک سنوارنے والے بزرگ ہوتے تھے، بڑے ہوتے تھے، اور بزرگوں کی نصیحتوں سے ہی ایک انسان جو ہے وہ بنتا تھا، اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، یعنی اس کے والدین نے، اس کے بزرگوں نے بیٹھنے کے جو آداب اسے بتائے تھے انہی کو وہ اختیار کرتا تھا، محفل کے جو آداب بتائے تھے انہی کو وہ اختیار کرتا تھا، گفتگو کے جو آداب بتائے تھے انہی کو وہ اختیار کرتا تھا، بڑوں سے کیسے ملنا ہے اسی کو وہ اختیار کرتا تھا، چھوٹوں سے کیسے ملنا ہے انہی کو وہ اختیار کرتا تھا۔ آپ اگر کسی لکھنوی فیملی سے ملیں گے نا آج بھی،
تو جو چھوٹا ہے وہ اپنے بڑے کو آداب کہے گا، ابا آداب، بھیا آداب، آپا آداب، اور بڑا جو ہے اس کو کہے گا جیتے رہو۔ یہ لکھنؤ کا ایک محاورہ ہے، ان کی ایک ٹریڈیشن ہے۔ تو اسی پر یہ سب کا سب نظام جو ہے وہ چلتا تھا۔ اب اس میں اسلام آ گیا، اب اس میں آداب کی بجائے سلام آئے گا، اور جیتے رہو کی بجائے جو ہے وعلیکم السلام آئے گا۔ لیکن جو عام ٹریڈیشن ہے، یعنی مسلمان ہونے کے باوجود آج بھی آپ کو ان کے ہاں وہ ٹریڈیشن ملے گی۔ تو اصل میں سارا کا سارا جو تربیت کا نظام تھا وہ نصیحت کے ساتھ تھا۔ بزرگوں نے جیسے جیسے سمجھایا، جیسے جیسے بتایا، اس پر عمل کرتے تھے۔ اور یہ روایات ہی تھی کہ جہاں بڑا بیٹھا ہے چارپائی پر تو اس کے پائنتی کی طرف بیٹھنا ہے، اس کے سرہانے کی طرف نہیں بیٹھنا۔ جہاں کوئی بڑا محفل میں موجود ہے وہاں چھوٹا نہیں بولتا، یعنی باپ، دادا، چچا، تایا، ماموں، یہ اگر کسی گیدرنگ کے اندر ہوں گے تو بیٹا، بھانجا، بھتیجا، پوتا اس میں زبان نہیں کھولے گا۔ یہ کوئی کتابوں میں پڑھی جانے والی چیزیں نہیں تھیں، بلکہ کتابیں تو جب ہم نے پڑھی تو الٹے سبق ملے ہمیں کتابوں سے۔ لیکن یہ کیا تھی؟ یہ روایت تھی، نصیحت۔ تو پرانا ترجمہ ذکر کا آپ کو ملے گا کہ ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے۔ اور فحل میں مدکر، جن حضرات کو عربی صرف سے تھوڑی سی دلچسپی ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اصل میں مذکر تھا، باب افتعال سے۔ اور باب افتعال کا یہ خاصہ ہے کہ جب اس میں حروف مادہ میں تا آ جائے تو یا تو تا جو ہے وہ اس حرف سے بدل جاتا ہے اور یا وہ حرف تا سے بدل جاتا ہے۔ مثلا ابتحاد، وحدت ہے نا، واو ہا دال مادہ ہے تو ابتحاد بنتا تھا، لیکن پریکٹیکلی کیا ہوا؟ اتحاد۔ وصل سے اتصال بننا چاہیے تھا، لیکن ہے کیا؟ اتصال۔ اور کبھی الٹ ہو جاتا ہے کہ تا جو ہے اس حرف سے بدل جاتی ہے۔ یہاں ڈبل کام ہوا کہ تا نہ صرف حرف سے بدلی بلکہ حرف بھی آسان کر دیا گیا، مذکر دی بجائے مذکر نہیں، وہ کیا ہو گیا؟ مدکر۔ جبکہ مزمل میں یہ باب تفاعل سے ہے تو پھر وہاں پر وہ حرف سے بدلا ہے تا، تو حل میں مدکر تو ہے کوئی اس سے نصیحت اخذ کرنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا۔ جدید جو ٹرینڈ ہے، جو میں یعنی شفٹ کا ذکر کر رہا تھا کہ ہمارا ٹرینڈ بدل گیا، ٹینڈنسی بدل گئی۔ وہ ٹینڈنسی کیا ہے کہ پہلے جو اصل دلچسپی ہوتی تھی وہ گائیڈنس سے ہوتی تھی کہ ہمیں صحیح ڈائریکشن مل جائے۔ وہ کہیں سے ملے، باپ بتا دے، چچا بتا دے، تایا بتا دے، استاد بتا دے، ایکولی گڈ۔ اور جو فالو کرنے والا ہے اس کی ساری دلچسپی اس سے ہوتی تھی کہ ڈائریکشن کیا ہے، مجھے جانا کدھر ہے، کرنا کیا ہے، کیا نہیں کرنا۔ اب کیا ہے؟ اب علم کا رجحان بنا کہ میں علم حاصل کر لوں، میں بات کو سمجھ جاؤں، یعنی ایک خودداری کا مفہوم، خود کروں گا، سمجھ کر میں خود عمل کروں گا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو یہاں پر لفظ مدکر آیا ہے، اور سورت قمر میں بار بار ریپیٹ ہوا ہے یہ جملہ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ اور ہم نے قرآن مجید کو ذکر کے لیے یعنی نصیحت کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے۔ فَحَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا۔ اب یہ نصیحت حاصل کرنے اور سمجھنے میں کیا فرق ہے؟ اس کو سمجھ لیجئے، باریک سا فرق ہے کہ سمجھ کیا ہے کہ آپ اس کی علمی جو بھی حیثیت ہے اس کو سمجھیں، اس کے معنی کو سمجھیں، اس کی گرامر کو سمجھیں، اور پھر اس کو جذب کر کے پھر سبجیکٹیولی آپ اس پر عمل کریں۔ یہ تو شاید آپ کو معلوم ہوگا یہ سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے۔ یہ فلسفی آف علم کی اصطلاحات ہیں، اپسٹیمولوجی کی۔ آبجیکٹیو کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے کوئی چیز سنی ہے ویسے ہی آپ نے آگے بیان کر دی، اور سبجیکٹیو کیا ہے کہ آپ نے پہلے وہ بات خود سمجھ لی ہے اور اس کو اپنے انداز سے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کیا ہے۔ اس میں ایک لطیف سا واقعہ بھی ہے کہ اگر آپ لاہور نیلا گنبد گئے ہوں تو نیلا گنبد میں ایک طرف نیلا گنبد مسجد ہے، اس کے اپوزٹ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج ہے، اور اس کے ساتھ ہی پھر ایک میو اسپتال کی طرف سڑک جاتی ہے، اس کے بعد پھر یوئنگ ہال ہے۔ یہ یوئنگ ہال جو ہے یہ ایف سی کالج کا ہاسٹل ہے، اور یوئنگ پروفیسر یوئنگ اس کے پرنسپل ہوا کرتے تھے۔
ظاہر ہے فلسفے کے استاد تھے وہ، علامہ اقبال سے سینئر تھے، تو ایک مرتبہ انہوں نے علامہ اقبال سے کہا کہ اقبال ڈو یو آلسو بلیو ان دا سیم nonsense doctrine of the Muslims that Quran is the objective phenomenon of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا تم بھی مسلمانوں کے اسی احمقانہ عقیدے کو مانتے ہو کہ قرآن مجید جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا ویسے ہی آپ نے آگے بیان کر دیا اور نوٹ کرا دیا، تحریر کرا دیا؟ تو علامہ اقبال نے کہا سر what to talk of محمد صلی اللہ علیہ وسلم، it's my own daily experience کہ جو اشعار مجھ پر وارد ہوتے ہیں میں ان میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، میں جوں کا توں ان کو تحریر کرنے پر مجبور ہوتا ہوں۔ تو یہ ہے وہ آبجیکٹو فینامنا۔ تو نصیحت کے اندر وہ آبجیکٹو سینس جو ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے کہ جیسے بزرگوں نے کہا اس پر عمل کرو، اور ہماری روایت یہی ہے۔ یہ اپنی طرف سے جمع تفریق کرنا یہ کیا ہے؟ یہ سبجیکٹیوٹی ہے۔ تو نصیحت میں وہ آبجیکٹو رنگ جو ہے وہ زیادہ نمایاں ہے، اور سمجھ کے اندر وہ سبجیکٹیوٹی جو ہے وہ پھر در آتی ہے۔ تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن مجید کو، میں دونوں ترجمے کر دیتا ہوں، سمجھنے کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے، لیکن جو ترجمہ مجھے زیادہ اپروپریٹ معلوم ہوتا ہے وہ دوسرا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے۔ تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو جب ہم قرآن مجید سے نصیحت حاصل کریں گے تو اس میں اس کے ساتھ ہی وہ ٹریڈیشن بھی آئے گی اور آبجیکٹیوٹی آئے گی کہ جیسے قرآن جو ڈائریکشن دے رہا ہے اس ڈائریکشن کو فالو کیا جائے اور اس کو پرسو کرتے ہوئے منزل مراد کی طرف چلا جائے۔ جبکہ اگر آپ سمجھنے کو زیادہ نمایاں کریں گے اور یہ مفہوم اس کا سمجھیں گے تو پھر ایک لمبا پروسیس شروع ہوگا اور اس میں ڈیویشن کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ تو قرآن میں نصیحت، دوسری بات یہ سمجھیے گا کہ نصیحت جو ہوتی ہے یہ علم میں اضافہ نہیں ہوتا۔ یعنی ایک باپ ساری عمر بچوں کو سمجھاتا رہتا ہے باتیں، ان کو نصیحتیں، ان کو کہتا رہتا ہے کہ ایسا کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ جب وہ بستر مرگ پر ہوتا ہے تو اس کے نزدیک جو سب سے اہم بات ہوتی ہے اس کی وہ نصیحت کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب مرحوم کے ایک باس ہوا کرتے تھے، مرحوم، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ جب ان کا آخری وقت آیا تو بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، یعنی اس وقت وہ ڈبل ایم اے تھے، یعنی میرے والد صاحب کے بھی باس تھے، ان سے سینئر تھے، لیکن اس وقت بھی وہ ایک ہائیلی کوالیفائڈ آدمی تھے، ڈائریکٹر آف ایجوکیشن ریٹائر ہوئے تھے۔ تو انہوں نے اس وقت آخری بات جو اپنے بچوں سے کہی تھی، انہوں نے کہا تھا یونین از اسٹرینتھ، کہ اتحاد جو ہے اس میں طاقت ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ ساری عمر ان کو بچوں کو نصیحت کرتے رہتے ہوں گے، لیکن جاتے جاتے انہوں نے جو سب سے اہم بات کہی وہ کیا تھا؟ یونٹی از اسٹرینتھ۔ تو آخری وقت پر لیکچر نہیں دیا جاتا، نصیحت کی جاتی ہے۔ اور نصیحت کیا ہوتی ہے؟ وہ بات کہ جو ان پرنسپل پہلے سے معلوم ہوتی ہے اسی کو دوبارہ جو ہے وہ ریپیٹ کیا جاتا ہے، اس کو یاد کرایا جاتا ہے۔ یہ اس کا ذکر کے ساتھ تعلق ہے، یاد دہانی۔ تو ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے بہت آسان بنایا ہے۔ ایک مسلمان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے اور یہ تسلیم کرتا ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی اور باقی نوع انسانی کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، تو پھر اس کے ہدایت جب اس کے سامنے ہوگا، ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، تو پھر ہوگی کہ کیا ہدایت کیا ہے، ڈائریکشن کون سی ہے، جانا کدھر ہے، ادھر کے ادھر، ادھر کے ادھر، یہ اس پر سوٹ ہے کہ جس کی ہوگی۔ اب یہ ہدایت کیسے ملے گی؟ ایک ہے قرآن مجید کی تفسیر پڑھنا، اس پر غور و فکر کرنا۔ اس کا تقاضا کیا ہے کہ کم سے کم قرآن مجید کا ٹیکسٹ پڑھا جائے اور اس کے تفاصیل میں زیادہ سے زیادہ جائے جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تدبر فی القرآن ہے۔ تذکر کیا ہوگا کہ آپ قرآن مجید کی رواں تلاوت کر رہے ہیں اور تلاوت کرتے کرتے قرآن مجید جہاں مختلف مقامات پر آپ کو جھنجھوڑتا رہے، آپ کو ڈانٹتا رہے۔ یعنی ہم قرآن مجید پڑھتے ہوئے محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈانٹا ہے، کہیں محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تھپڑ لگایا ہے، کہیں محسوس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ یہ ہے وہ نصیحت کا پہلو کہ جو قرآن مجید اگر پڑھتے ہوئے ہمیں ملے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم قرآن مجید سے نصیحت حاصل کر رہے ہیں۔
اور اگر ہم نے تلاوت کر لی، ثواب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایک ایک آیت پر ایک ایک حرف پر ملنا ہے، وہ بھی مل جائے، لیکن ہمیں ڈائریکشن نہ ملے، ہمیں نصیحت نہ ملے، تو شاید ہم نے قرآن مجید کا جو اصل حق ہے وہ ادا نہیں کیا، ہم نے اس سے نصیحت حاصل نہیں کی۔ اب نصیحت کیسے ہے؟ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ نفاق ایک بیماری ہے، منافقت، اور بیماری ہمیشہ لگ جایا کرتی ہے، کبھی کوئی شوق سے بیمار نہیں ہوا کرتا۔ یہ میں کیوں واضح کر رہا ہوں؟ عام طور پر ہمارے دلوں میں ایک ایزمپشن جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، ایک مفروضہ، کہ شاید منافق وہ شخص ہے کہ جو جھوٹ موٹ کا ایمان لاتا ہے دھوکہ دینے کے لیے۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے اندر ایسے ایک گروہ کا تذکرہ ہے۔ یہودیوں نے کچھ لوگوں کو تیار کیا کہ دن کے پہلے حصے میں ایمان لاؤ اور شام کو پھر جاؤ اور اعلان کر دو کہ ہم اندر سے ہوا کے دیکھ کے آ گئے ہیں، کچھ نہیں ہے اسلام میں، تاکہ وہ جو ساکھ بنی ہوئی ہے اسلام کی کہ جو ایک دفعہ مسلمان ہو جائے اس کی کھال بھی ادھیڑ دی جائے تب بھی وہ اسلام سے واپس نہیں آتا، اس ساکھ کو توڑنے کے لیے۔ لیکن انہیں منافقین نہیں کہا گیا، یاد رکھیے گا۔ منافق کون ہے؟ کہ جو اسلام تو لائے ان گڈ فیتھ، باتیں اچھی لگیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں انہیں امپریس کیا تو مسلمان ہو گئے، لیکن جب دین کے تقاضے سامنے آئے تو پھر پاؤں پیچھے گھسیٹنے شروع کیے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے۔ یہ کون ہے؟ یہ اصل میں یہ مرض نفاق میں مبتلا لوگ ہیں۔ اب قرآن مجید میں سورہ احزاب میں، پہلے سورہ احزاب کو ذہن میں لائیں، غزوہ احزاب یا غزوہ خندق، 10,000 کا لشکر مدینے کے باہر محاصرہ کیے ہوئے ہے مدینے کا، اور شاید مدینے کی پوری آبادی بھی 10,000 نہیں ہے۔ اب کیا ہے؟ لالے پڑے ہوئے ہیں جان کے۔ ایک ہی سچویشن پر دو مختلف جملے جو ہے وہ زبان پر آئے۔ منافقوں کی زبان پر آیا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اوئے اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں دھوکہ دیا، معاذ اللہ، کہ ہم سے کہا گیا تھا کہ کیسر و کسریٰ کی سلطنت تمہارے پاؤں تلے آئے گی، اور آج مدینہ بھی پاؤں کے نیچے سے نکل رہا ہے، دھوکہ ہو گیا ہمارے ساتھ، اوئے مروا دیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ این اسی سچویشن پر جو سچے مومن تھے ان کی زبان پر کیا آیا؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزما کر رہیں گے کچھ دے کر، خوف میں سے، بھوک میں سے، جان مال اور پروویژن کے نقصان سے، تو خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو، اسٹیڈ فاسٹ لوگوں کو، ثابت قدم رہنے والوں کو، کہ جن پر جب کوئی مصیبت آئی تو انہیں کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والا ہے، ہم سے کچھ لوٹ کے جانے والے ہیں، ہم سے کچھ چھن گیا تو کہاں گیا؟ اللہ ہی نے تو دیا تھا، اللہ نے واپس لے لیا۔ تو ایک ہی سچویشن پر دو۔ اب حالات مشکل آ جائیں تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے جو ہے وہ ہماری توجہ اگر ہو جائے گی اس آیت کی طرف، ہمیں تھوڑی بہت عربی آتی ہو اور بات سمجھ میں آتی ہو کیا ہو رہی ہے، مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی عربی بھی آتی ہو تو آپ کو یہ آیت سمجھ میں آ جائے گی، تو فوراً آپ کانپ جائیں گے، اوئے میں تو منافق ہوں۔ اور یہی وہ بات تھی کہ ایک انصاری صحابی حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گھر سے نکلے اور یہ کہتے ہوئے گلی میں نکل آئے کہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ تو پوچھا یہ کیا بات ہوئی، کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا کہ جی بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہمارے دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، باہر آتے ہیں تو اور ہو جاتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ آؤ اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بات نہیں، اگر ہر وقت تمہاری کیفیت ایک جیسی کہے تو فرشتے تم سے بستروں میں آ کے مصافحہ کریں، یعنی تم نبی بن جاؤ، تم نبی نہیں ہو۔ اگر تو صرف بات اتنی ہے کہ کبھی کبھی ہمیں جیسے اونگ آ جاتی ہے، اونگ آ جائے تو ہم غافل ہو جائیں، پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر یہ کیفیات مستقل ہو جائیں تو پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ نفاق جڑ پکڑ گیا ہے۔ اور پھر قرآن مجید پڑھیں گے تو اس کا علاج وہ بھی ہمیں قرآن مجید میں مل جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1 پریونشن ہے اس کی۔
اپنے دل کو اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونے دو۔ سورہ منافقون کا دوسرا رکوع ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو تم میں سے ایسا کرے گا تو ایسے ہی لوگ ہیں جو کچھ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے، اور پھر اس وقت وہ کہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کہ ربا تو نے مجھے کچھ دیر کے لیے اور موقع کیوں نہ دیا کہ میں صدقہ و خیرات کرتا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا اور نیکوں میں ہو جاتا۔ فرمایا ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کے لیے، کسی بھی انڈیویجول کے لیے، کسی بھی شخص کے لیے موت کو مؤخر نہیں کرے گا جب اس کا وقت مقرر آ جائے گا، اور تمہیں موقع دے بھی دیا جائے اللہ کو پتہ ہے کہ تم کیا کرو گے، یہی کچھ کرو گے۔ تو یہ نفاق کا ایک مضمون ہے۔ اسی طرح بہت سی مثالیں آپ کو قرآن مجید میں ملیں گی صرف ایک اس نفاق کی۔ پھر انسان کے دل کی کیفیات ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، اس کی مختلف طرح سے ظہور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر انسان ڈیپینڈ نہیں کرتا، لیکن ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوں گے ہدایت کی نیت سے، نصیحت حاصل کرنے کی نیت سے، تو ایوری ناؤ اینڈ دین، قدم قدم پر قرآن مجید ہمیں نصیحت کرے گا، قرآن مجید ہمیں جھنجھوڑے گا۔ وہ جیسا کہ میں عرض کیا کہ بعض اوقات زور سے کہے گا اور معلوم ہوگا کہ ایسے اللہ تعالیٰ نے تھپڑا منہ پہ مارا ہے۔ آپ پریشان ہو تو پریشانی کے وقت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنوں سے رابطے۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جب ہر گھر میں ٹیلی فون نہیں تھا، لینڈ لائن ہی ہوتی تھی، لینڈ لائن ہی ہوا کرتی تھی، اور ہر گھر میں لینڈ لائن کا فون نہیں تھا۔ اس وقت جو ہمارے بھائی ہائر کوالیفیکیشن کے لیے برطانیہ گئے، FRCS کرنا ہے، MRCP کرنا ہے، ہر 6 مہینے کے بعد امتحان ہوتا تھا، اس میں فیل ہو جاتے تھے۔ اب وہ تھے نیک، شراب نہیں پیتے تھے اور کوئی بے حیائی کے کاموں میں ملوث نہیں تھے۔ اب کسی ایسے ریموٹ ایریے میں ان کی ڈیوٹی تھی جہاں پر اور کوئی مسلمان فیملی بھی نہیں تھی، تو انہیں لیٹر ملا رزلٹ کا، فیل ہو گئے۔ گھر آتے تھے پریشان، اور گھر آ کر وہ اپنے سوٹ کیس اور ڈراز کھول کر اس میں سے بچوں کی تصویریں، اپنے ماں باپ کی تصویریں، ان کے خطوط نکال کے پڑھتے تھے۔ ٹو ہیو دا سینس آف اٹیچمنٹ، کہ میں اکیلا نہیں ہوں، یہ میرے بوڑھے والدین ہیں جو میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں، یہ میرے بیوی بچے ہیں جو میرے منتظر ہیں، اور اس سے ان کو سکون ملتا تھا۔ جب بھی پریشان انسان ہو تو اسے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرتا ہوں، میں اس کا خط پڑھتا ہوں، اس سے ہم کلام ہوتا ہوں، اس سے محو گفتگو ہوتا ہوں، اور واقعی آپ کر کے دیکھیے گا آپ کو سکون ملے گا۔ ایک تو ڈائریکٹ سکون ملے گا آپ کو، آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ کے دل کو ایک سکون ملے گا، لیکن عملی طور پر آپ کو گائیڈنس میں ملے گی۔ مجھے یاد ہے کہ زمانہ طالب علم میں، ظاہر زندگی میں سب کچھ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، کوئی کالج میں کوئی واقعہ ہوا ذرا، اس سے میں پریشان تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ دے دی تھی، اللہ تعالیٰ بغیر کی رحمت کرے، مولانا شمس الرحمان افغانی رحمہ اللہ تعالیٰ رحمانیہ مسجد بی بلاک پیپلز کالونی میں خطیب ہوا کرتے تھے، تو ان کے دروس سن کر، ان کے جمعے کے خطبات سن کر یہ بات جو ہے وہ میں سمجھ چکا ہوا تھا کہ جب کوئی پریشانی ہو تو پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو مجھے یاد آ کہ میں ہاسٹل میں آ کے میں نے قرآن مجید کھولا اور تلاوت شروع کر دی۔ مجھے ایک جگہ پر محسوس ہوا، یعنی میں نے ورق الٹا تو محسوس ہوا جیسے کوئی لفظ رہ گیا، میں واپس آیا، اب توجہ ہو گئی، اس لیے کہ 6 سے 8ویں تک جو میں نے عربی پڑھی ہوئی تھی اس کی وجہ سے مجھے یعنی 60-50-70% قرآن مجید سمجھ میں آتا تھا، اور عام مدنی قرآن تو بہت سارا سمجھ میں آتا تھا۔ باقی جو مکی قرآن ہے وہ تو اب تک بھی پورا سمجھ میں نہیں آتا۔ جہاں قرآن مجید محاورے میں بات کرتا ہے، وہ الفاظ میں بات نہیں ہوتی، وہ محاورے کی بات ہوتی ہے، اور محاورہ ظاہر ہے آپ کسی جگہ پر جا کے رہتے ہیں اور پھر بولتے ہیں تو پھر وہ محاورے آپ کے ذہن میں رجسٹر ہوتے ہیں۔ تو وہاں آیت کیا تھی؟ اب آیت کی طرف توجہ ہو گئی، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ پر بھروسہ کر، اللہ کافی ہے کارساز، کام کا بنانے والا۔ تو میں نے قرآن مجید بند کر دیا کہ جاب ڈن، کام ہو گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو وہ تلاوت کے دوران گائیڈنس ملتی ہے۔ آپ تھوڑی سی عربی پڑھ لیں،
کہ جس سے آپ کو آن سرفیس قرآن مجید سمجھ میں آئے اور آپ قرآن مجید پڑھیں گے، تو اتنا تو میں بلیو نہیں کرتا کہ کبھی ہوگا کہ آپ ایک پارہ تلاوت کریں، آدھا گھنٹہ لگے، 35 منٹ لگیں اور 100% آپ کی توجہ رہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم مجھے 2 رکعت نماز تحدیث نفس کے بغیر، یعنی کنسنٹریشن لوز کیے بغیر پڑھ کے دکھا دو اور مجھ سے جنت کی گارنٹی لے لو۔ تو ایسا تو نہیں میں مانتا کہ کبھی ہوگا کہ آپ آدھا گھنٹہ تلاوت کریں اور 100% آپ کی اٹینشن رہے، لیکن یہ میں ضرور بلیو کرتا ہوں کہ اگر ہم آدھا گھنٹہ تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ 5-6 گلمپس آپ کو ضرور ملیں گے تلاوت کے دوران، جن میں آپ کی توجہ ہوگی اور اسی میں آپ کے لیے ڈائریکشن ہوگی، نصیحت ہوگی، اور وہ کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو پیار کے ساتھ جو ہے کسی طرف متوجہ کرے گا، کہیں ڈانٹ کر کرے گا، کہیں تھپڑ لگائے گا۔ تو یہ ہے اصل میں وہ قرآن مجید کی نصیحت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ اس کا اہل بنائے کہ ہم قرآن مجید سے نصیحت حاصل کر سکیں۔ اس کے لیے بنیادی عربی، اور اب تو وہ وقت نہیں رہا، پہلے آپ کو یاد ہے کہ میں وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کو متوجہ کیا کرتا تھا کہ یہ ادارہ اسی لیے بنا ہے کہ جو کالج یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، ہم ان کے محاورے میں، ان کی زبان میں ان کو دین کی تعلیم دیں، عربی پڑھائیں، قرآن مجید پڑھائیں، ترجمہ پڑھائیں انہی کے محاورے میں۔ لیکن اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سمارٹ فون کا زمانہ ہے، آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، صرف ارادے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ اسی ادارے کے اندر جو پروڈکشن ہوئے، میرے ہی شاگرد ہیں عزیزم عامر سہیل، اس وقت دنیا میں اردو میڈیم میں بہترین عربی کے استاد ہیں۔ آپ جائیں قرآن اکیڈمی کے یوٹیوب چینل پر چلے جائیں، قرآن اکیڈمی FSD، فیصل آباد کے ایبریویشن، یہ چینل ہے، اس پہ عربک بائی عامر سہیل لکھیں تو انشاءاللہ ان کے 70 لیکچرز، کچھ 70 ہی ہیں نا، 70 لیکچرز آپ کو مل جائیں گے، یہیں بیسمنٹ میں ریکارڈ ہوئے ہیں۔ آپ ذرا باقاعدگی سے کلاس روم کی طرح بیٹھ کے پڑھیں اس کو، ایسا نہیں کہ آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ نے وہ لگائی ہوئی ہے، سن رہے ہیں، توجہ ادھر ادھر ہے۔ آپ بیٹھے ان کو کلاس روم کی طرح بیٹھ کے سنیں، ایک لیکچر سنیں، اس کے نوٹس بنائیں، پھر اس لیکچر کو گھر میں ریوائز کریں، پھر اگلا لیکچر سنیں۔ تو میں آپ کو گارنٹی تو نہیں کہتا، یہ بہت بڑا لفظ ہے، یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو عربی آئے گی اور قرآن مجید آپ کو سمجھ میں آئے گا تذکر کی حد تک، اور انشاءاللہ آپ قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے کے قابل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا اہل بنائے اور اس کی طرف متوجہ ہوں ہم، جو پچھلی دفعہ بات 2 جمعوں میں ہوئی تھی کہ قرآن مجید کا حق تلاوت ہے، یتلون حق تلاوتی، وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب آپ تلاوت کریں گے تذکر کی نیت سے، قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے کی نیت سے، تو انشاءاللہ آپ کو قرآن مجید سے نصیحت ملے گی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔